ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ ود گل بخاری. بہت خوش آمدید میرے پوڈ کاسٹ میں. آپ سے روزانہ میں بھی اور باقی ٹی وی چینلز بھی اور مزید وی لاگز بھی زیادہ تر بات سیاست پہ ہوتی ہے اور کورٹس کے بارے میں. ظاہر ہے کیونکہ ہمارے یہاں سب سے بڑا ڈرامہ عمران خان صاحب کا اور ان کے کیسز کا چل رہا ہے، وہ بات ہوتی ہے. لیکن جو کمرے میں ہاتھی ہے، جو ہماری معیشت ہے، اس پہ بات بہت کم ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے جو آپ سے شیئر کیا کرنی ہے. شاید آپ لوگوں نے پڑھ لی ہوگی، سن لی ہوگی ٹیلی ویژن پہ، لیکن اس کے اوپر تبصرہ بھی ضروری ہے. تو پہلے خبر کے چیدہ پوائنٹس آپ سے شیئر کرتی ہوں اور کوشش یہ کروں گی کہ گو کہ بات معیشت پہ ہو رہی ہے، یہ آپ کے لیے انٹرسٹنگ رہے. میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ پاکستان کی معیشت میں جو پرابلمز ہیں اس کو بھی تھوڑی سی توجہ دیں. جی، ہوا یہ ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے ایک انتہائی ان یوزول، ریئر، بلکہ شاید پہلی دفعہ ایسی سٹیٹمنٹ کسی ملک کے ساتھ یا مکالمہ کیا ہے جو انہوں نے کل پرسوں پاکستان کے ساتھ کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے آئین کی پاسداری کریں، اپنے گھر میں جو ہے نا پولیٹیکل سٹیبلٹی، سیاسی سٹیبلٹی لانے کے لیے. یہ آئی ایم ایف نے کبھی پالیٹکس، کانسٹیٹیوشن یا اس طرح کی چیزوں پہ کبھی کسی ملک سے بات نہیں کی، پاکستان سے تو کیا. اس لیے یہ ایک کافی اومینس قسم کی ڈیولپمنٹ ہے. اومینس سے مطلب خطرے کی گھنٹی بجانے والی، کہ ہو کیا رہا ہے، یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. آئی ایم ایف کی شرائط ہمیشہ ٹیکنیکل ٹائپ ہوتی ہیں کہ آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کیسے کرنا ہے، آپ نے ریونیو کہاں سے ریز کرنا ہے، آپ نے خرچے کون سے کم کرنے ہیں. اگر آپ خود ان کو اپنا ایک اچھا سا پلان بنا کے نہیں دے رہے تو پھر وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ اچھا پھر یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو. جب آپ خود ان کو پلان نہیں دیتے تو وہ یہ کرتے ہیں، لیکن وہ کانسٹیٹیوشن اور آئین اور ان چیزوں کی باتیں نہیں کرتے. اور آپ ایک بات یاد رکھیں، اور یہ خبر ہے شہباز رانا صاحب کی جو ٹریبیون کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو شہباز رانا صاحب نے اپنی خبر میں یہ لکھا کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ عین ایسے وقت پہ آئی ہے جب پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، لوگوں کو پکڑا دھکڑا جا رہا ہے، ملٹری ٹرائلز کی بات ہو رہی ہے، جیلیں ہو رہی ہیں، اور ایک پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے کہ جی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو یہ ساری، اور الیکشن جو ہے جو پنجاب اور کے پی میں 90 دن میں ہونا تھا ایک آئینی شک کے مطابق، وہ نہیں ہوا. تو اس فضا میں آئی ایم ایف کا یہ کہنا، حالانکہ آئی ایم ایف کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے. اس کو سروکار صرف ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے پیسے واپس کیسے کریں گے، آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ کہاں سے پیسے جنریٹ کریں. اب اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ نے کافی، جب سے ڈار صاحب نے، بلکہ ان کے سنبھالنے سے پہلے بھی آپ سن رہے تھے، لیکن جب سے ڈار صاحب نے وزارت خزانہ سنبھالی ہے آپ نے ان کی متعدد سٹیٹمنٹس دیکھی ہیں آئی ایم ایف کے توسط سے. لیکن اب ان کی سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے، میں انگریزی میں پہلے پڑھوں گی پھر ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گی. We are at a point where it would be extremely biased and shameful for them, یعنی آئی ایم ایف, if the 9th review does not take place now. ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے وہ انتہائی شرمناک اور بائسڈ حرکت کرے گا اگر اس نے نواں ریویو جو ہے کرنٹ پروگرام کا وہ مکمل نہ کیا. اب بات یہ ہے کہ پچھلے 4 مہینے سے وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان یہ بات چیت چل رہی ہے اور ڈیڈ لاک رہا ہے. اس ڈیڈ لاک کو توڑنے کے لیے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے انٹروین کیا ہے اور بات چیت کی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، ان کے یہاں پہ جو پروگرام ہیڈ ہے ان کے ساتھ بھی اور ان کے ایک ایم ڈی کے ساتھ بھی، خاتون کے ساتھ، کہ کسی طریقے سے اس ڈیڈ لاک کو ختم کرایا جائے اور یہ 9th ریویو کا جو ایس ایل اے ہوتا ہے اسٹاف لیول اگریمنٹ وہ ہو جائے کسی طریقے سے، جو نہیں ہو پا رہا. اب یہ کہنا کوئی بہت عجب بات نہیں ہوگی کہ سٹیٹمنٹس جو پاکستان کی وزارت خارجہ سے آتی ہیں وہ ہیلپ فل نہیں ہیں. ظاہر ہے بات شرمناک اور یہ اور وہ نہیں ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ شرائط ہیں، یا تو آپ نے پیسے لینے ہیں تو آپ شرائط پوری کریں گے، اور آپ نے پیسے نہیں لینے تو آپ شرائط پوری نہیں کریں گے. اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ باعث اور شرمناک کی کیا بات ہے. اور یہ ایک وزیر اعظم کو انٹروین کرنا پڑنا، یہ میرا خیال ہے کافی ایک عجیب و غریب سی بات ہے. اچھا، اور
آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ یہ پروگرام جو ہے جو ابھی چل رہا ہے، جس کی SLA نہیں ہو پا رہی، اس کے ایکسپائری میں صرف اور صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے. تو صورتحال خاصی نازک ہے. اور IMF نے کہا ہے کہ جی دیکھیں، آپ لوگوں کی جو پالیسیز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے، وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، وہ سسٹیننگ یعنی چلتے رہنی چاہیے، اور ان کی وجہ سے جو ہے ہم اگر وہ ایسے ہوئیں تو پھر ہم آپس میں کام کر سکیں گے. انہوں نے جب ٹریبیون نے خاص طور پہ شہباز رانا نے IMF سے کو سوال بھیجے تو انہوں نے تفصیلی جواب ان کو دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے 3 میجر نقطے ہیں جو کہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، اور ان میں سے ایک انہوں نے کہا، اور وہ ایک ہے کہ جی آپ جو بجٹ لائیں گے وہ IMF کے فریم ورک کے تحت ہونا چاہیے، اور وہ کمپلیٹلی آف ٹریک ہے. ایک انہوں نے یہ بات کہی. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کا یہ کیا کہتے ہیں فارن ایکسچینج مینیج کرنے کا طریقہ ہے، وہ بھی جو ہم نے فریم ورک دیا تھا اس طرح سے نہیں چل رہا. یعنی اس وقت جو آفیشیل انٹر بینک ریٹ ہے وہ 285 روپے 41 پیسے ہے، ویئر ایز مارکیٹ میں ڈالر 316 روپے کا بک رہا ہے. اس پہ میں تفصیل میں جا سکتی تھی، لیکن آج پوائنٹس پہ رکھوں گی، کسی دن اس پہ تفصیلی بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم کسی ایکسپرٹ کو بھی لے آئیں. اچھا، اور اسی طرح اور انہوں نے 3-4 اور چیزوں کی انہوں نے کہا کہ 3 ہماری شرائط ہیں جو کہ پوری نہیں ہو رہی، اور تینوں کے اوپر پاکستان جو ہے وہ اس وقت پورا نہیں اتر رہا، اور ڈیڈ لاک اس کی وجہ سے ہے. اور پھر انہوں نے جو سارٹ آف ریکمنڈیشنز دی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اندرونی ریونیو اکٹھا کرنا ہے، موبلائزیشن کرنی ہے ریونیو کی، وہ کرنی ہوگی. پھر آپ کے جو بہت بڑے بڑے سفید ہاتھی ہیں جس کو ہم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کہتے ہیں، جیسے اسٹیل مل ہے اور آپ کی PIA ہے وغیرہ، جو اربوں کے خسارے میں ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا نیشنل ایکسچیکر کے اوپر، پبلک منی کے اوپر بہت بڑا ڈرین ہے. اس کو ختم کرنا ہوگا. آپ نے جو انیفیشنسیز ہیں آپ کے پرائیویٹ سیکٹر میں آئی ہوئیں، ان کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوگا. دیکھیں، پرائیویٹ سیکٹر کی میں ایک سوچ سکتی ہوں بہت موٹی انیفیشنسی کہ فری مارکیٹ پلیئرز جو ہیں وہ ایک ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں، کیونکہ جو ہماری جس کو مل بس کہا جاتا ہے، جو ملٹری اونڈ انٹرپرائزز ہیں، ان کو بہت زیادہ ٹیکس ایڈوانٹیج ہے، ان کی انپٹ امپورٹس میں بھی اور پھر ان کے سیل پر بھی، جو کہ پبلکلی لسٹڈ نہیں ہیں. اور ظاہر ہے پبلکلی لسٹڈ تھوڑی ہیں، اور جو باقی کے جن سیکٹرز میں وہ ہیں، جیسے شادی ہال ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بیکریاں ہو گئیں، گوشت والے وہ کیا کہتے ہیں سلاٹر، پتہ نہیں کیا کیا، تو بہت ساری لسٹڈ کمپنیز نہیں ہیں، وہ ٹیلی کامز میں بھی ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ، یا اسٹیٹ کا ایک آرگن جو ہے وہ اکانومی کے اندر پوری طرح گھسا ہوا ہے، اس کو ٹیکسز کے ایڈوانٹیجز ہیں، تو آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ایفیشینٹلی کام نہیں کر سکتا. اور اس لیے، اور یہ سارا کچھ آپ کریں گے تو آپ جو سوشل سپینڈنگ ہے، ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ہے، جو انسانوں کے اوپر سپینڈ کرنا ہے، پاکستان کے شہریوں پہ کرنا ہے، تاکہ وہ آپ اسکیل اپ کر سکیں، جو کہ وہ نہیں ہو رہا. بہرحال اور یہ ساری جو کنڈیشنز تھیں جو پوری نہیں ہو رہی، یہ اگری ہو گئی تھیں فروری میں. اچھا، پھر ایک بہت بڑا مسئلہ پچھلے 4 مہینوں میں یہ آ رہا تھا کہ IMF جو ہے وہ ہماری وزارت خزانہ سے جو بجٹ پیش ہونا ہے 8-10 دنوں میں، اس کی تفاصیل مانگ رہا تھا، اور ہماری وزارت خزانہ نے ان سے کہا کہ نہیں دیں گے. وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ یہ جو ریویو تھا یہ پچھلے بجٹ سے منسلک تھا، اس بجٹ کا تفاصیل ہم آپ کو نہیں دیں گے. اب باتیں دونوں کی درست ہیں، وہ اگلے بجٹ کا مانگ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میں پچھلے بجٹ کے ساتھ آپ کو دوں گا، پچھلے بجٹ پہ پورا ہوں گا. مسئلہ یہ ہے کہ IMF بھی جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، میں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام کمپلیٹ ہو یا نہ ہو بھی جائے تو بھی ہمیں واپس IMF کے پاس جانا ہے. اس لیے IMF چاہتا ہے کہ اب اگر ہم جون میں ایک نیا پروگرام شروع کرنے جائیں گے تو آپ جو بجٹ پیش کر رہے ہیں وہ ہمارے فریم ورک سے، یہ نہ ہمارا فریم ورک یہ کہتا ہے اور آپ وہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ ایک دفعہ کر چکے ہوں گے تو آپ کی ریپیمنٹس کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ پھر ہم اس کے بجٹ پاس ہو جانے کے بعد، اپروو ہو جانے کے بعد کیسے اس کو چینج کرائیں گے؟ تو جی یہ ہیں مسائل. اچھا، پھر بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بجٹ
ہمارے پرائم منسٹر دینا چاہ رہے ہیں، ہمارے وزیر خزانہ دینا چاہ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایکسپینشنری بجٹ، جو کہ آئی ایم ایف کے فریم ورک کے بالکل برخلاف ہے، کیونکہ اس میں ایکسپینڈیچر ہی ایکسپینڈیچر ہے، اور وہ سارے کا سارا نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر ہے۔ وہ تنخواہیں بڑھانا چاہ رہے ہیں، پینشن بڑھانا چاہ رہے ہیں، ایلوکیشن بڑھانا چاہ رہے ہیں، سبسڈیز بڑھانا چاہ رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں عوام دوست بجٹ۔ اب میں عوام دوست بجٹ کی دشمن نہیں ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ دراصل آپ عوام دوست بجٹس دے سکتے ہیں اگر آپ ریونیو جنریشن خود سے کر رہے ہوں، کسی سے لے کر آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ دے ہی جاؤ تے آپاں کھائی جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو تسی کھائی جاؤ گے تو پھر واپس کتھوں کرو گے؟ یہ پرابلم ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اگر کشکول نہ ہو تو پھر آپ غیرت مندانہ باتیں کریں، پھر آپ اپنے سٹیزنز کی باتیں کریں۔ اور صرف بات یہ نہیں ہے آپ کسی کے پاس چلے بھی گئے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ اپنی ریونیو کلیکشن نہیں کرنا چاہتے، نہیں کر رہے، 75 سالوں سے یا 50 سالوں سے تو کم سے کم نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کے اس وقت پاس ریزروز میں 4 بلین ہے، اور اگلے سال کے اندر آپ نے 25 بلین ادا کرنا ہے۔ آئی ایم ایف کے 3 بلین تو نہیں آپ کو وہ ادائیگی کر دیں گے نا 25 بلین کی، پر ہوتا یہ ہے کہ جب تک آئی ایم ایف نہ ہو تو باقی کے جو لینڈرز ہوتے ہیں وہ آپ کو لون شون نہیں دیتے۔ وجہ کیونکہ اگر آپ چین سے کہیں گے تو چین تو نہیں آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بجٹ بنائے گا نا، یا جاپان یا سعودی۔ ایک ادارہ ہے جو دیکھ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہاں جب آئی ایم ایف آپ کے ساتھ پروگرام میں چلا جاتا ہے تو دنیا کو یہ سگنل جاتا ہے کہ ہاں آپ نے پیسے واپسی کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ اب باقی دنیا کو اگر یہ سگنل جا رہا ہے کہ یہ وہ کام کرنے کے لیے ہی نہیں تیار جس سے یہ چیزوں کو بیلنس کر سکیں، پیسے دنیا کے واپس کر سکیں، تو پھر جب آئی ایم ایف نہیں ہوتا تو باقی دنیا بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ آئی ایم ایف کو اتنا عجیب و غریب طریقے سے کیوں ڈیل کیا جا رہا ہے۔ بہرحال مثلاً انہوں نے آپ کا پرائمری کرنٹ بجٹ کے بارے میں کہا، کرنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں کہا کہ وہ سرپلس میں ہونا چاہیے۔ کتنا سرپلس میں ہونا چاہیے؟ لاسٹ اگست بات ہوئی تھی اور آپ نے کہا میں 0.1% کروں گا، وہ 550 بلین روپے۔ اب آپ نے اگر اس کو 550 بلین روپے مزید لانے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ، پرائمری کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں، تو وہ آپ نے کہاں سے لانے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں۔ اس طرح کی جی باتیں ہیں۔ اب ان باتوں کو چھوڑ کے آئیے جو میرا اصل تبصرہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس پتہ نہیں 22 دفعہ گئے ہیں یا 26 دفعہ گئے ہیں، جو اسٹرکچرل ریفارم ہے وہ ہم نہیں کر رہے، جو اپنے کام ہیں وہ ہم نہیں دیکھ رہے۔ بات صرف ان کی شرائط پوری کرنے کے لیے، ہماری اکانومی میں پیسہ ہے، ہمارے بہت سے سیکٹرز ہیں جن کو ہم ٹیکس نہیں کرتے یا بہت نامنل ٹیکسیشن کرتے ہیں، کیوں نہیں کر رہے؟ آپ وہ کر لیں، آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا شاید نہیں پڑے گا، یا وہ کر لیں تو آئی ایم ایف کے پیسے آپ آرام سے اتار دیں گے۔ دیکھیے آپ نے بجٹ میں اپروو کیا تھا، اپنی حرکتیں دیکھیں ذرا، آپ نے بجٹ میں اپروو کیا تھا ایم این ایس کا ڈسکریشنری بجٹ 70 بلین، اب سپلیمنٹری انکریز دے کر آپ نے اس کو 111 بلین کر دیا۔ ایم این ایس کا ڈسکریشنری بجٹ، ڈسکریشنری، وہ جس مرضی چیز پر اس کو خرچیں۔ یہ ایک ایسے سال میں جب آپ ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ نے کیا سگنل دیا ہے آئی ایم ایف کو، یا آپ اپنے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ آئی ایم ایف کو چھوڑ دیں، آپ اپنے ساتھ کیا کریں؟ آپ کو پتہ ہے کہ 70 بلین سے 111 بلین پہ لے کے جانے کا مطلب کتنے % انکریز ہے؟ تقریباً 60% انکریز کر دیا آپ نے۔ آپ ان کی ہماری حکومت کی کیبنٹ کا سائز دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا جنوری میں شاید بنی تھی ایک کیا کہتے ہیں اس کو، اس کا نام تھا آسٹیریٹی کمیٹی، کہ جی ہم آسٹیریٹی کس طرح کر سکتے ہیں، ہم اپنے خرچے کیسے کم کر سکتے ہیں۔ آسٹیریٹی کمیٹی نے جتنی سفارشات دی تھیں ساری رد کر کے جو 3-4 سفارشات واٹر ڈاؤن کر کے شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کی تھیں، وہ بھی لافلی بائنڈنگ نہیں تھیں، وہ کسی رولز میں نہیں لکھی گئیں، اس کی کہیں وہ صرف ایک اناؤنسمنٹ تھی، صرف دکھانے کی بات تھی۔ آپ کیبنٹ کا سائز دیکھیے، اسی کمیٹی نے آپ کو کہا تھا کہ کیبنٹ کا سائز مجھے یاد نہیں ہے 25 کا ہونا چاہیے، 30 کا، دیکھیں ملک چلانے کے لیے کتنے آپ کو منسٹر چاہیے ہوتے ہیں۔
اس کے 1-2 دن بعد انہوں نے میرا خیال ہے 70 سے بڑھا کے 80 کر دی تھی کیبنٹ کی سائز. تو اپنی حرکات و سکنات پہ میرا خیال ہے تھوڑا گربان میں جھانکنا چاہیے بجائے یہ کہنے کے کہ بے شرم ہے IMF اور شرمناک حرکت ہوگی. اب آ جائیں جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا فنڈامنٹل چینجز، اسٹرکچرل چینجز، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو ایگریکلچر ہے، ایگریکلچرل سیکٹر ہے، وہ تقریباً وہ 20% ہوتا تھا GDP کے، اب وہ شاید 24% ہے. لیکن آپ اس میں سے پروپورشنل ٹیکس نہیں لے رہے. اسی طرح جو آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ بھی تقریباً 19-20% ہے. تو یہ 40-45% جو ہے نا اکانومی کا حصہ ہے ایگریکلچر اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر، اور اس میں سے جو آپ ٹیکس لیتے ہیں وہ 0/0 کے برابر ہے. اسی طرح آپ کا ریٹیل اور ہول سیل سیکٹر ہے جس کے اوپر مفتاح صاحب نے تھوڑا سا ٹیکس لگایا تھا اور ان کو منع کیا گیا، وہ ٹیکس واپس لیا گیا اور اس کے بعد ان کو نکال دیا گیا. تو یہ ہے جی ہماری اپنی. اس کے علاوہ دیکھیں ایگزیمپشنز ہیں، سبسڈیز ہیں، اور ٹیکسیشن کا ریٹ لو ہے. ہمارے ملک کی جو ٹیکسیشن ہے دیٹ از دا پرابلم. IMF کو گالیاں دینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. IMF وہ شائلاک ہوگا، وہ شیکسپیئر کا ڈرامہ تھا نا مرچنٹ آف وینس، اس میں ایک کردار تھے شائلاک جو انتہائی اونچے ریٹس پہ لوگوں کو پیسے دیا کرتے تھے. اور پھر جب ایک وہاں کے وہ تھے شریف آدمی، مطلب ایک جینٹری کے آدمی تھے، ان کو لون لینا پڑا انہوں نے، اور وہ لون واپس نہیں کر سکے. تو شائلاک نے پاؤنڈ آف فلیش ان سے مانگا ہوا تھا. اس نے سوچا تھا میں دے سکوں گا، وہ نہیں دے سکا. اس نے کہا مجھے کورٹ میں کھڑے ہو کے مجھے اس کا چھاتی سے 1 پاؤنڈ اس کے گوشت کا چاہیے. تو IMF کو آپ بے شک شائلاک کہیں، لیکن خدارا شائلاک کے پاس آپ خود جاتے ہیں کیونکہ آپ اپنے عمراء پہ ٹیکس نہیں لگاتے. بات یہ نہیں ہے کہ یہاں ٹیکس کلیکشن نہیں ہوتی. ٹیکس کلیکشن جو ہوتی ہے وہ غریبوں سے ہوتی ہے کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، نمبر 1. نمبر 2، وہ ساری کی ساری نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز میں جاتی ہے. ابھی ایک وفد لمبا چوڑا اٹلی میں بیٹھا ہوا ہے، ظاہر ہے وہاں پہ جو ہوٹل ہوں گے، جو گاڑیاں ہوں گی، جو کھانا پینا ہوگا، اس وفد میں 2 بندوں سے زیادہ کی جانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ نیتیں کیسی ہیں. جب آسٹیریٹی میجرز کی اناؤنسمنٹ کی تھی شہباز شریف صاحب نے، تو ان کے اپنے جو سیپمس تھے وہ BMW کی گاڑیوں میں آئے تھے، جب یہ کہہ رہے تھے گاڑی ایسی ہوگی ویسی نہیں ہوگی. تو یہ ہے جی ایشو. اور ظاہر ہے کہ ہمارا ہمیشہ سے ہسٹوریکلی دیکھیں ہماری جو افواج ہے، افواج پاکستان، اس کا حجم بہت بڑا ہے، بہت زیادہ بڑا ہے، اور اس کی وجہ سے پینشن کا بل بہت زیادہ بڑا ہے. اب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں فوج کے سائز میں کمی کی. ابھی ایٹمی طاقت ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، آپ نے کہیں جا کے لاکھوں لوگوں نے تو لڑنا ہے نہیں. ایٹمی طاقت ہیں. ایٹمی طاقت کا جو ریزننگ تھی وہ یہی تھی کہ آپ کنونشنل وار نہیں کرنا چاہتے، اور کنونشنل وار پرائمریلی آپ نے اوائڈ کی ہے. اس کی وجہ سے وائی ڈو یو ہیو سچ اے لارج اسٹینڈنگ آرمی. اب ایک پاکستانی یا کوئی بھی انسان ہونے کے ناطے میں یہ تو نہیں کہہ سکتی نا کہ اگر آج 8 لاکھ فوج ہے تو آپ یکدم 4.5 لاکھ آدمیوں کو نکال کے بے روزگار کر دیں. ایسے تو نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کنسیپچولی اس بات سے اگری کرتے ہیں تو جو نیچرل اٹریشن ہوتی ہے، نیچرل اٹریشن سے میرا مطلب ہے ہر سال کچھ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں. تو اگر لیٹ سے 1 سال میں 1000 لوگ ریٹائر ہوئے ہیں اور آپ ان کی جگہ 1100 بھرتی کر لیتے ہیں، تو آپ تو آرمی کا سائز یا وہی رکھ رہے ہیں یا بڑھائی جا رہے ہیں. آپ اس کی جگہ اگلے سال اس سال 900 کریں، پھر وہ ریٹائر ہوں گے 900، اگلے 900، پھر آپ ان کی جگہ 800، تاکہ آپ ایک ریشنلائزڈ سائز کی آرمی پہ آئیں. کیونکہ آرمی اور پھر اس کی وجہ سے جو بوروئنگ ہوتی ہے، پاکستان کا پہلی دفعہ جب خسارہ ہوا تھا تو وہ جہاز آرڈر کرنے میں ہوا تھا، جو جنگی جہاز، اور پھر دوسری دفعہ F-16 کی وجہ سے ہوا تھا، اور پھر تیسری دفعہ وہ جو F-16 دوبارہ آرڈر کیے تھے، اس کی ہمیں ایکچولی ڈیلیوری بھی نہیں ملی تھی. تو جو ہمارا لون پرابلم ہے وہ بھی ہماری اس جو ڈیفنس بجٹ ہے اس پرائمریلی اس ہی کی وجہ سے ہے. لیکن ہم ان چیزوں کو ٹیکل نہیں کر رہے. اب اگر آپ نے ٹیکل نہیں کرنا، ایک بہت مزے کی چیز بتاؤں. ریئل اسٹیٹ کی میں نے آپ سے بات کی جاتے جاتے. پاکستان میں یہ بات مجھے اس طرح پتہ لگی جب میری والدہ کا گھر بکا تھا، تو پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ ایک ہوتا ہے کیا کہتے ہیں مارکیٹ یا ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے نا، گھر یا پراپرٹی بک رہی ہوتی ہے، تو وہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے ایک اس کا ہوتا ہے مارکیٹ ریٹ،
پھر ایک ہوتا ہے FBR ریٹ. FBR ریٹ جو ہوتا ہے جس پہ ٹیکس دینا ہے آپ نے, مطلب آپ کا 100 روپے کا گھر بکا, ٹھیک ہے, آپ اس کو مارکیٹ ریٹ پہ 100 روپے کا دکھا سکتے ہیں. جو FBR ریٹس ہیں اس کے تحت آپ اس کو 60-70% کم دکھا سکتے ہیں. اور جو DC ریٹ کہلاتا ہے, ڈیپیوٹی کلیکٹر ریٹ, اس پہ آپ کو اس سے بھی کم کا دکھا سکتے ہیں. یعنی جو اس خرید و فروخت کے اوپر آپ ٹیکس دے رہے ہیں وہ اتنا کم, وہ اتنا رہ جاتا ہے. لیکن یہ سب سے مزے کی بات ہے کہ یہ تینوں ریٹ یکمشت ایک ہی وقت میں تینوں لیگل ہیں. تو یہ ہے جی حکومت کی طرف سے لیگلائزڈ ٹیکس ایویژن. یہ ہمارا مسئلہ ہے. IMF کو گالیاں دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. مجھے بہت امید ہے کہ آپ اس کو انٹرسٹ سے دیکھیں گے اور تھوڑا معیشت کی طرف بھی توجہ دیں گے, کیونکہ حکومت جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ مختلف قسم کی تقریبات میں ہے. دوسری طرف وہ IMF سے لڑی, تیسری طرف عمران خان سے لڑی. لیکن جو کرنے کی ضرورت ہے, جو آپ کی جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, وہ نہیں کیا جا رہا. اور میرا خیال ہے یہ ٹائم ہے کہ ہماری عوام یہ ڈیمانڈ کرے اپنی حکومتوں سے, جس بھی پارٹی کی حکومت ہو, کہ یہ اسٹرکچرل پرابلمس ٹھیک کیے جائیں. بہت بہت شکریہ.